नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम। वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। और औरों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिसार आशिक़-ए-ज़ात हुज़ूर इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान सिर्फ 13 साल 10 माह 5 दिन की मुद्दत में तमाम उलूम इस्लामिया नकलिया ज़ाहिरा सब से फारिग हो गए थे और पहली मर्तबा आपने फतवा भी लिख दिया था 13 साल की उम्र में। हुज़ूर फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के ईमान की पुख्तगी हज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। बता दिया गया है कि जहाज डूब जाएगा, तूफान आया हुआ है, कप्तान परेशान है, सारे लोग परेशान हैं। आपकी वालिदा मोहतरमा भी साथ थी, आकर के अर्ज करती हैं, बेटे मैं तो अपनी उम्र को बिता चुकी हूं, मुझे तुम्हारी वजह से गम हो रहा है। कहा मादर मेहरबान बात क्या है? कहा कि ऐलान हो गया कि जहाज खतरे में पड़ चुका है, समंदर में जहाज को डूबने का खतरा लायक हो चुका है। बरजस्ता आपने इरशाद फरमाया, आप देखें कि जो अल्लाह का के वली होते हैं तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कौल पर उनका किस कदर इत्मीनान होता है, किस कदर यकीन हासिल होता है। आप फरमाते हैं कि मादर मेहरबान आप फिक्र न करें, यह जहाज कुछ नहीं होगा। जहाज पर बैठने से पहले मैंने अपने आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ, सवारी की दुआ मैंने पढ़ ली है और मेरे आका का फरमान है, फरमाने आली शान है कि अगर कोई सवारी पर बैठने से पहले इस दुआ को पढ़ ले तो दुआ की बरकत से सवार भी महफूज है, सवारी भी महफूज है। तो कुछ भी हो, ये सवार, ये जहाज नहीं डूब सकता। और उसी वक्त आपने जो है ये अशार लिखे थे कि आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जाने, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जाने, कश्ती तुम्हें पे छोड़ी लंगर उठा लिए। एक और छोटा सा वाकया कि आप हुजूर आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमा के मुंह में कुछ तकलीफ हो गई थी, सूजन आ गया। जाहिर सी बात है डॉक्टर को लाया गया, हकीम आए, देखे। इत्तेफाक से उस वक्त का जो मंजर चल रहा था, पूरे इलाके में ताउन की बीमारी फैली हुई थी। अब देखने वाले ने देखा, डॉक्टर ने देखा, देखते साथ डॉक्टर के मुंह जुबान से नहीं वही है, वही है, वही है। हुज़ूर आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा ने पूछा कि क्या कह रहे हैं कि वही है, वही है, क्या मतलब वही है? तो लोगों ने बताया कि हुजूर जो ताउन की बीमारी फैली हुई है, डॉक्टर की तशखीस भी यही हो रही है कि वही बीमारी आपको लाहिक हुई है। जैसे ही सुनना था, बगैर सोचे समझे, बगैर वक्त लिए फौरन आपने पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मुझे वो बीमारी हो ही नहीं सकती है, इसलिए कि मेरे आका ने जो बीमारी से बचने की दुआ फरमाई है उसको मैंने पढ़ लिया है, लिहाजा मुझे इत्मीनान है कि मुझे वो बीमारी नहीं हो सकती।
میں آپ کو بتاؤں کہ حضور اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے اشعار کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے اشعار کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے اشعار جو ہیں قرآن کریم کی آیت کریمہ اور احادیث پاک کی مکمل ترجمانی جو ہے اعلی حضرت کے اشعار میں ملا کرتی ہے. صلح حدیبیہ ہی کا وہ ایک مثال میں لکھ دوں کہ وہ صلح حدیبیہ ہی کا واقعہ تھا جب پانی ختم ہو گیا تھا, ایک برتن میں پانی لایا گیا تھا, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے انگشت مبارک کو ہاتھ برتن میں رکھ دیا تھا, اور برتن پر جب رکھ دیا تھا تو پانی جو ہے وہ آپ کے انگلیوں کی گھائیوں سے پانی کے چشمے بہ رہے تھے. اسی منظر کو سامنے رکھتے ہوئے حضور اعلی حضرت فاضل بریلوی کے اشعار کو ذرا آپ دیکھیں کہ انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ. سبحان اللہ. اعلی حضرت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ایک شعر پڑھ لیجئے اور پوری ایک لمبی حدیث کا معنی اور مفہوم آپ کے ذہن میں آ جائے گا. مثال کے طور پہ وہ شعر, کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر, کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر, جن سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا. ایک مصرع ہے نا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار فرماتے کہ بڑی بھوک لگی ہوئی تھی اور میں باہر نکلا اس مقصد سے کوئی کچھ دے کے کھاؤں. اتفاق سے پہلے غالباً حضرت ابو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور دوسری مرتبہ میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. تو فرماتے میں خود آگے بڑھ کر کے گیا حضرت عمر فاروق اعظم کے قریب اور ان سے قرآن کا ایک مسئلہ میں نے دریافت کیا. مقصد میرا وہ نہیں تھا مسئلہ دریافت کرنا, مقصد یہ تھا کہ اسی بہانے اگر یہ پوچھیں گے کہ کیا ہوا, کیسی حالت ہے, تو میں کہوں گا کہ بھوک لگی ہے تو کچھ انتظام فرمائیں گے. لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اتفاق سے جو ہے مسئلہ بتایا, سنا, سن کر کے چلے گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد پھر میں لوٹ کر کے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ گیا. اسی وقت جو ہے ایک گلاس دودھ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفے میں آیا, ہدیے میں آیا, کسی نے بھیجا, اور تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی تعداد کئی روایتوں کے مطابق کئی ہے, لیکن راجح قول تمام روایات کو سامنے رکھتے ہوئے 70 کا قول حضرت امام اعظم فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے کیا ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نوش فرمایا, اور نوش فرمانے کے بعد پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ امید کر رہے ہیں کہ حضور پی کر کے اگر مجھے سب دے دیں گے تو میں کم سے کم کچھ تو سیر ہو جاؤں گا. یہ امید میں کہ حضور اے کاش کہ مجھے عطا کر دیں, بڑی بھوک لگی ہوئی ہے تو میں سیراب ہو جاؤں. بھائی ایک گلاس دودھ ہے, اس میں سے حضور نے آدھا نوش فرمایا یا آدھا سے اور آدھا نوش فرمایا ہوگا, تو اب اس میں رہا ہی کتنا ہے. لیکن یہ تو اس ہاتھ, اس دست اقدس کا دیا ہوا دودھ ہے کہ آپ نے جب برتن میں انگلیوں کو ڈال دیا تھا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ جابر یہ بتاؤ کہ جس وقت انگلیوں سے پانی بہ رہے تھے تو اس وقت تم لوگ کتنی کی تعداد میں تھے جو سیراب ہو گئے تھے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لو کننا الفا میاتن, اگر ہم لوگ 1,00,000 کی تعداد میں بھی ہوتے لکفانا تو ہمارے لیے وہ پانی کافی ہوتا, لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہماری تعداد 1400 کی تھی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, فیضان رضا جاری رہے, فیضان رضا جاری رہے. وہ دودھ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں میرے آقا نے دیا اور دینے کے بعد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ پلاتے جاؤ. ایک ایک کر کے پیتے چلے گئے, سب سیر ہو کے پیتے چلے جا رہے ہیں. ایک طرف سے جب داہنے طرف سے گھمانا شروع کیا گیا
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلا کر کے جب ہو گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری میں فرمایا، اخیر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اب تم پیو. اور کیا لکھا؟ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جن سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا. ایک شعر پڑھ لیجئے تو پورا جامع صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک سامنے آ جائے گی. تو اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کو پروردگار عالم نے ایمان، عمل، پختگی ایسی عطا فرمائی جس کی بس یہی کہنا پڑے گا آپ کو، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ سعادت بزور بازی میں بازو نہیں، تان بخشت خدائے بخشدہ. یہ سعادت، یہ خوشبختی ایسی نہیں ہے کہ جو آدمی طاقت کی بنیاد پر حاصل کر لے، قوت کی بنیاد پر حاصل کر لے، دولت کی بنیاد پر حاصل کر لے، شہرت کی بنیاد پر حاصل کر لے. یہ صرف اور صرف جو ہے محض فضل الہی ہے. یہ اللہ کا وہ فضل ہے کہ جسے چاہے وہ عطا فرما دے. لیس علی اللہ بمستنکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی یہ حیران کن یا پریشان کن یہ بات نہیں ہے کہ ان یجمع العالم فی واحد، کہ کسی ایک فرد میں، کسی ایک ذات میں، کسی ایک انسان میں پروردگار عالم پوری دنیا کو جمع فرما دے. اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں. آج آپ دیکھ لیجئے، آج آپ بتائیے اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کو کس جہت سے آپ دیکھنا چاہیں گے؟ فلسفی کے اعتبار سے دیکھنا چاہیں گے، منطقی دیکھنا چاہیں گے، سائنٹسٹ دیکھنا چاہیں گے، محدث کے اعتبار سے دیکھنا چاہیں گے، مفکر کے اعتبار سے دیکھنا چاہیں گے، محقق کے اعتبار سے دیکھنا چاہیں گے، مجدد کے اعتبار سے دیکھنا چاہیں گے، حافظ کے اعتبار سے دیکھیں گے، قاری کے اعتبار سے دیکھیں گے، عالم کے اعتبار سے دیکھیں گے، محدث کے اعتبار سے دیکھیں گے. آپ کن کن اعتبار سے دیکھنے کی کوشش کریں گے، ہر ایک علوم فن کے حضرت امام حضرت فاضل بریلوی رحمہ صرف جامع نہیں ہے بلکہ کتنے علوم ایسے ہیں جو ان کے قلم سے ایجاد پا گئے. عالم یہ ہوتا تھا کہ جب آپ کا قلم چلتا تھا، جب آپ لکھنا شروع کرتے تھے، کسی مسئلے کی تشریح کرنے کے لگتے تھے، تو حال یہ ہوتا تھا کہ مسئلہ تو جو حل ہوتا تھا الگ سے ایک نئی کتاب، ایک نیا رسالہ تیار ہو جائے گا.